اب آپ حضرات کے سامنے قربانی کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اگلی جمعرات سے پہلے بدھ کے دن عید الاضحیٰ آ رہی ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کا دن، اس دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دی جائے۔ وہ احباب جو صاحب استطاعت ہیں، وہ احباب جو صاحب نصاب ہیں۔ اب یہاں صاحب استطاعت اور صاحب نصاب کون ہے؟ وہ شخص کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہے، جو ضروریات زندگی سے زائد ہے۔ وہ رقم جو ضروریات زندگی سے زائد ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کی اصطلاح ایسی ہے کہ جب کوئی بندہ سنتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر سال گزرنا ضروری۔ ہم نے زکوٰۃ کے مسائل میں سنا ہوا ہے کہ سال گزرے گا، تو یہاں یہ سماعت فرما لیجئے کہ قربانی کے وجوب کے لیے اس مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ 10 ذی الحج کو قربانی ہے، 11 کو قربانی ہے، 12 کے غروب آفتاب تک قربانی کے ایام ہیں۔ اب ان 3 دنوں کے اندر کسی بھی وقت 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم اس شخص کے پاس آ گئی جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہے، تو وہ یاد رکھ لے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور جو جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، جان بوجھ کر قربانی ادا نہیں کرتا، وہ یہ وعید بھی سن لے کہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی نہیں کرتا نا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عید پڑھنے کون جاتے ہیں؟ مسلمان جاتے ہیں نا۔ عید پڑھنے کون جاتا ہے؟ مسلمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس کا مطلب آپ خود احباب سمجھ لیجئے گا کیا مطلب ہے۔ اتنی سخت وعید ہے کہ قربانی واجب ہونے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے، ایک گھر کے اندر کئی افراد ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہت سے افراد، جوائنٹ فیملی جسے کہتے ہیں، گھر میں رہ رہی ہے۔ کہتے ہیں جی گھر کا ایک فرض کر دے سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ نماز فرض ہے، ایک پڑھ دے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ روزہ فرض ہے، ایک رکھ لے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ جس پر قربانی واجب ہے اسے کرنا ضروری ہے۔ باپ صاحب نصاب ہے، بیٹا الگ صاحب نصاب ہے، بیٹی الگ صاحب نصاب ہے، بیوی الگ صاحب نصاب ہے، تو ان تمام رشتوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور پھر جی جب سے میں ہوش سنبھالا صاحب نصاب ہوا ہوں، ایک دفعہ کر دی، پچھلے سال کر دی تھی، اس سال میں چھوڑ دیتا ہوں۔ روزے پچھلے سال رکھے تھے، اس سال معاف ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ پچھلے سال دی تھی، اس سال معاف ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کا حکم ہر سال لوٹتا ہے، ہر سال لوٹتا ہے۔ اس سال قربانی کا دن آیا ہے، حکم بھی اس کے ساتھ لوٹ آیا ہے، حکم بھی اس کے ساتھ لوٹ آیا ہے۔ ہر سال پھر اس طرح جب تم صاحب استطاعت ہو، جب تم صاحب نصاب ہو، قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں قربانی تو کروں گا پر اتنا مہنگا جانور میں خرید نہیں سکتا۔ تو کس نے کہا ہے کہ تم مہنگا جانور خریدو؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے استطاعت دی ہے اچھا جانور خریدو۔ یہ نہیں ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تمہیں 2 لاکھ کا جانور خریدنے کی اور تم کہہ رہے ہو کہ جب میں 20,000 کا خرید لوں۔ نہ، اللہ نے تمہیں 2 لاکھ کی استطاعت دی ہے، تم 2 لاکھ کا خریدو۔ اور اگر اللہ نے اتنی استطاعت نہیں دی تو اللہ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، تم ایک بڑے جانور میں حصہ رکھ لو۔ بڑے جانور میں 7 حصے رکھے جاتے ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، ان کے اندر 7 حصے رکھے جاتے ہیں، تم ان میں حصہ رکھ لو۔
تمہیں کس نے کہا لاکھوں روپے کا جانور خریدو؟ اللہ نے جب آسانی دی ہے، اس آسانی کا فائدہ اٹھاؤ۔ استطاعت نہیں ہے زیادہ قیمت کا جانور خریدنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو آسانی تمہارے لیے رکھی ہے کہ بڑے جانور میں حصہ رکھ لو۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات اکثر اوقات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ موجودہ حالات اور موجودہ وقت ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر خاص طور پر عبادات کا اہتمام کرو، اور اس کے اندر وہ عمل کرو جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہے، اور ان اعمال میں سے ایک عمل 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کو قربانی کا ہے، قربانی کا ہے، قربانی کرو۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کر دینی چاہیے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کر دینی چاہیے، لیکن آج کا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا وہ بحث میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ دشمنان اسلام نے ہمارے ذہنوں کو اتنا جھنجھوڑ دیا ہے کہ آج ہم دین کے احکامات کو پورا کرنے سے پہلے بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں۔ آج کسی نے کہا کہ بھائی جانور جو ہے نا، اس کو ذبح کرنا کون سا ضروری ہے؟ جانور ذبح کرنا کون سا ضروری ہے؟ کیا کرو، جتنے قیمت کا تم جانور خریدو گے اتنی قیمت کسی غریب کو دے دو، اتنی قیمت کسی غریب کو دے دو، اتنے پیسے سے کسی غریب کی شادی کروا دو، اتنے پیسے سے کسی غریب کو گھر بنوا دو۔ یہ سوچیں ہمارے ذہن کے اندر ڈال دی گئیں۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین اسلام دیا، شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں صرف یہ کہا کہ جانور ذبح کر دو۔ اگر رب ہم سے ہماری جانیں بھی مانگتا تو ہم اس سے بھی دریغ نہ کرتے۔ اللہ نے تو صرف اتنا کہا جانور ذبح کر دو، اور ہم ہیں کہ بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو نہیں پتا کہ ہم محض جانور ذبح نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جانور کا گوشت اور پوست اور جانور کی کھال، جانور کے اعضاء، یہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے۔ اللہ کے ہاں تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کے ہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو ہمارے دلوں کے حالات پہنچتے ہیں۔ تو خدا را اس معاملے میں کبھی بھی بحث میں نہ پڑیں، کبھی بھی بحث میں نہ پڑیں کہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ، جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ دین جو ہے یہ میری اور آپ کی عقل کے تابع نہیں ہے کہ ہم جو سوچیں ویسا ہو جائے۔ دین نقل کے تابع ہے، دین نقل کے تابع ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اسلام نے ہمیں بتایا، جو قرآن نے ہمیں بتایا، ہم پر لازم ہے کہ ہم کر گزریں۔ دنیا جو بکواسات کرتی ہے کرتی رہے، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس حال کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔